السلام علیکم ناظرین. ملک کی اکانومی جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. اکانومی کا دار و مدار ہی اس چیز پہ ہے کہ ہمارے انڈسٹریلسٹوں کو، ہمارے بزنس کمیونٹی کو اور ہماری عوام کو کیا کیا فیسلٹیز گورنمنٹ دے سکتی ہے. تازہ رپورٹ کے مطابق جتنے ایف پی سی سی آئی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے یا اکنامسٹ سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز سے، وہ بڑے اس حوالے سے کسی حد تک مایوس ہیں. حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. کیسے پہنچے؟ اسی طرح کی ایک سیریز میں آج ہم آپ کی ملاقات ملک کے ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ اینڈ اکنامسٹ جن کا ایک اپنا نام ہے، جن کے کالم آپ ڈان اخبار میں اور کئی اور چینلز پہ ان کے پروگرام دیکھتے ہوں گے. آج میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. میری مراد ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب سے ہے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہماری جو اکانومی ہے، کیونکہ ملک میں کئی ایسے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جو خاص کر کے بزنس کمیونٹی ہے مایوسی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ فائدہ جو گورنمنٹ دعوے کرتی ہے عام آدمی تک نہیں پہنچتے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں جو آپ نے بات کی. اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہے کہنا. ایک تو یہ کہ پچھلے 2-3 سال میں صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی ہے. جی افراط زر جہاں 34% تھا اب 7% ہو گیا. ابھی بھی زیادہ ہے لیکن ہوا ہے. انٹرسٹ ریٹ تھوڑا کافی کم ہو گیا، آدھا ہو گیا، 22-23% ہو گیا تھا، اب 10.5% پہ آ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ڈالر کا جو ریٹ ہے، کیونکہ ہم ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی تقریباً 2 سال سے ایک ہی لیول پہ ہے. پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے اوپر نیچے بہت زیادہ ہو رہا بالکل ہے. ٹھیک ہے، فلیکشن تھی. بالکل. تو آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، اگر ہم 2 سال کے مقابلے میں دیکھیں تو میں یہ کہوں گا معیشت بہتر ہوئی لیکن اعداد و شمار کچھ بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ معیشت کا مطلب کیا ہوتا ہے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے، نقصان کس کا ہو رہا ہے. ہم جو بھی ڈیٹا دیکھ لیں، جو بھی نمبرز دیکھ لیں، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے پچھلے کئی سالوں میں، اور یہ کسی ایک حکومت نہیں کہ فلاں شخص تھا، دوسرا تھا، یہ تھا فوجی تھی حکومت یا سویلین حکومت تھی. یہ ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے جی ڈی پی کا، ایک زمانے میں 6%، 5.5% ہوتا، اب وہ پچھلے 15-20 سال سے گرتا گرتا اب وہ تقریباً 3% سے بلکہ 3% سے کم ہو گیا. تو آپ دیکھیں ہمارا ہر سال جو اکانومی بہتر ہوتی ہے وہ کبھی 2.5% ہوتا ہے، کبھی 2% ہوتا ہے، بلکہ پچھلے 5-6 سال میں 2 ایسے سال گزرے ہیں جب یہ نیگیٹو گروتھ رہا. ایک سال -1.7 تھا، ایک سال 0.2%. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت آگے بڑھ نہیں رہی. بالکل. اچھا، ساتھ ساتھ یہ ہماری آبادی کی رفتار جو ہے وہ تقریباً 2.6% سے بڑھ رہی ہے. تو ہماری آبادی میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور معیشت میں کم اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ معیشت تھوڑی سنبھل گئی ہے، لیکن ہمیں اس کا پھل نہیں نظر آتا. ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ مثال کے طور پہ حکومت کہے کہ ہم ادھر انویسٹمنٹ کریں، ادھر انویسٹمنٹ کریں، بہت اچھی باتیں کریں، ہم یہ پرائیویٹائز کریں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک نہیں آ رہا. یہ انڈسٹریلسٹ بھی کہتے ہیں، یہ بزنس مین بھی کہتے ہیں، اور عوام آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہیں گے کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے. صحیح بات ہے. اچھا، تو آپ کے نظر میں ایسی کیا تجاویز آپ دے سکتے ہیں حکومت کو یا گورنمنٹ کو کہ جس کا پھل عام آدمی تک پہنچے؟ اور انڈسٹریلسٹ بھی جو ہے کافی مایوس ہیں کیونکہ کئی انڈسٹریز ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل ملیں، کاٹن یارن کی ملیں، دوسری ایسی فیکٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آئندہ کھلیں گی بھی یا نہیں، کہ ہمارا کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے. جو دوسرے ممالک ہیں، چائنا ہو گیا، ویتنام ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ہم سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، اکانومی بھی بہتر ہے، تعلیم بھی بہتر ہے، ایکسپورٹس بھی بہتر ہیں. تو کیا یہ جو بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلیں گی یا نہیں؟ لیکن کم از کم جو ابھی انڈسٹری رہ گئی ہے اس کی 2-3 چیزیں بس کر لیں، 2-3 چیزیں، باقی ہوتی رہیں گی. ایک تو یہ کہ بجلی پر ٹیکس نہ لگائیں. ٹھیک ہے، یہ بجلی پہ ٹیکس لگاتے ہیں، اتنے سارے پیسے جمع کرتے ہیں کیونکہ آسان ہے. آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، انڈسٹریلسٹ کرتا ہے، اس کو ٹیکس کرو. تو یہ اپنا سرمایہ، اپنا حکومت اپنا ٹیکس کا ڈیفیسٹ پورا کر رہی ہے، لیکن وہ اس کو احساس یہ نہیں ہے کہ عام آدمی پہ یا انڈسٹری پہ یا بزنس مین پہ کتنا بوجھ پڑ رہا ہے. دوسرا جو ٹیکسیشن کا نظام بنایا ہوا ہے، آپ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ 45%، 50%، 55% آپ ان لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں جن کی آپ کی خواہش ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کریں.
آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری آگے بڑھے، وہ کہتے ہیں آپ ٹیکس سارا لے جاتے ہیں. صحیح. دیکھیں سرمایہ دار نظام جو ہے مجھے ذاتی طور پہ نہیں پسند. اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہے وہ اپنی جگہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. اس کو اگر آپ نے چلانا ہے یا تو آپ فیصلہ کریں کہ نہیں چلانا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر فیصلہ کرنا ہے کہ چلانا ہے تو آپ کو جو انڈسٹری لگانے والے ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کے لیے صورتحال ایسی بہتر کرنی پڑے گی کہ کم از کم وہ سرمایہ پاکستان میں ہی لگائیں. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں نہیں لگائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ گڈ فار بزنس، کہ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں، ہم ملک کا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں. تو اگر یہ حال ہوگا تو پھر معیشت تو بالکل نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. آخری سوال سر آپ سے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی جو آتی ہے تو وہ یہ لوگ بڑے چیختے ہیں ایف پی سی سی والے یا کے سی سی والے ہمارے انڈرلسٹ کہ ان کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے، کہ ابھی بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک کی پالیسی آئی تو 0.5% انہوں نے کم کیا، ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہے. تو اس کے کرنے سے اگر سنگل ڈیجٹ میں آ جائے 6, 7 یا 9 تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ ریونیو بڑھے گا یا ہماری اکانومی تھوڑی بوسٹ اپ ہوگی؟ ضروری نہیں ہے. میرے خیال ہے ابھی 10.5 پہ آ گئی، جی شاید تھوڑی کم ہو جائے. ہماری افراط زر جو ہے انفلیشن وہ تقریباً 7-8% کے قریب ہوگی. تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ اب بڑا نہیں. پہلے آپ بات بالکل صحیح تھی جب 23% تھا اور بہت تیزی سے گرا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے معیشت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ میرا خیال ہے اگر ٹیکس پہ اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس جمع کریں، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. تو انٹرسٹ ریٹ کا اتنا زیادہ اس وقت اثر میرے خیال سے نہیں ہوگا، بلکہ اگر 4-5% ہو جاتی ہے تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جہاں تک گئی ہے تھوڑا بہت اور کم ہو جائے، 10 تک آ جائے، لیکن اس سے کوئی انڈسٹری پہ اور بزنس انوائرمنٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا، ایک ذہن میں ابھی میرے سوال آیا ہے، جی کچھ پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی ہیں، جیسے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے اور ملک کے ریناؤنڈ ایک بزنس مین نے خریدی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کئی ایسے ادارے جیسے اسٹیل مل ہے یا کوئی ایسے جو غیر منافع بخش ادارے ہیں ان کے پرائیویٹائزیشن سے ہونے سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے ملک کی اکانومی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو بالکل ہی بیکار ہیں، ناکارہ ہیں، اسٹیل مل اس میں شامل ہے، پی آئی اے اس میں شامل تھی، کے الیکٹرک کر دی، اور پی ٹی سی ایل ہو گیا، یہ ساری چیزیں. آپ بینکس کافی پرائیویٹائز ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کو تو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب شوکت عزیز کی گورنمنٹ تھی بہت دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پرائیویٹائز کریں، اسٹیل مل خاص طور پہ، اور اس کے بعد بھی کی کوشش، وہ پرائیویٹائز نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو خسارہ جو ہو رہا ہے وہ آپ اور میں ٹیکس دیتے ہیں، وہ ایسی ایک کمپنیز میں جا رہا ہے، ایسی بزنسز میں جا رہا ہے جو بالکل کچھ کام نہیں کر رہی. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی آپ کا پیسہ کہیں اور تعلیم پہ استعمال ہو، میرا صحت پہ ہو، سڑکوں پہ ہو، بجلی پہ ہو، نظام پہ ہو، وہ بہتر ہے. تو میرے خیال ہے کچھ ایسی ان کو جو یونٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے، اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیل مل دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیل مل دوبارہ نہ چلے. میرا خیال ہے کہ اسٹیل مل شاید نہیں چلے گی، لیکن اگر وہ زمین بیچ کر یا انڈسٹریل پارک وغیرہ بنائے جائیں، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے، اسپیشل اکنامک زون بنایا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ نہ ورنہ لوگ وہاں ویسے ہی ان کو تنخواہ مل رہی ہے، کام ہو نہیں رہا، تو بالکل ہی بند کر دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم عوام تک آپ کی بات پہنچائیں. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب سے کی گفتگو سنی. ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو ایسے اسٹیپس اٹھانے چاہیے کہ جن اداروں میں کوئی منافع نہیں ہے، جو خالی لوگ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں، وہ گورنمنٹ پہ بوجھ ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. اور خاص کر کے جو بجلی کے ریٹس ہیں ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ان کو کم کیا جائے، خاص کر کے انڈسٹریل یونٹس کے حوالے سے جیسے 2 اور ملکوں میں ہیں، ہمارا ان سے تقریباً ڈبل ہے. اگر ان کو کم کیا جائے تو ہم انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے اور ہمارے عوام کو کسی حد تک فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.